to him. لیکن رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے تو میرا بہت قریبی اور بڑا پرانا تعلق تھا، اور افغانستان کے معاملے کے اوپر اور اس کے علاوہ جو ٹیررزم سے متعلق ان کا جو علم اور نالج تھا وہ بہت وسیع تھا. اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کا جو سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں، جو جس طرح سے اسماعیل بھی ابھی کہہ رہے تھے، بات یہ ہے کہ آپ کی جو انٹیگریٹی ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی جو انٹیگریٹی ہے اور وہ رپورٹنگ میں بہت اہم ہے. انٹیگریٹی میں سب سے اہم چیز کیا ہے کسی بھی رپورٹر کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے ویوز جو بھی ہوں، اپنے خیالات اس کے جیسے بھی ہوں، وہ رپورٹ وہ کرے جو ہوا ہے یا جو اس کی آنکھ نے دیکھا ہے. یہ سب سے اہم ہے رپورٹنگ کا، اور جو اس کا سامع ہے یا جو دیکھ رہا ہے اس کا جو تعلق ہے اس کی بنیاد اس ٹرسٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ جو رپورٹ وہ کی جا رہی ہے وہ درست ہے. بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے جو اب صحافی ہیں، وہ اپنی جو ذاتی پسند ناپسند ہے وہ ان کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے فیک نیوز ہی پھیلانی شروع کر دی ہے رپورٹنگ کے نام پہ. مثلا ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو آپ اس وقت جو معاملہ ہوتا ہے، ابھی آپ لے لیں جو ہماری اس طرح سے بات ہم کر رہے تھے کہ جس طرح سے جو ڈکلائن ہے اس وقت وہ کیا ہے، اور اس وقت بڑا مسئلہ کیا ہے. پہلی بات تو اس میں کوئی مجھے شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پہ پریس بہت آزاد ہے اور بہت طاقتور ہے. بڑے کم اور ممالک جو ہیں ان میں آپ مثال دے سکتے ہیں اتنے فیئرلیسلی انڈیپینڈنٹ پریس کی. اور اس کے باوجود کہ یہ پشاور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیررزم سے جو مسائل پیدا ہوئے، وہ جہاں باقی سوسائٹی کے لیے مسائل پیدا ہوئے وہ ظاہر ہے پریس کلب کے لیے بھی ہوئے، صحافیوں کے لیے بھی ہوئے. اور مجھے صدر صاحب بتا رہے تھے کہ شاید دنیا کا واحد پریس کلب ہوگا جس پہ سوسائڈ اٹیک ہوا. تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی قربانیاں اور کتنی ایک جہد مسلسل ہے جس سے کہ پشاور کا صحافی اور خیبر پختونخوا کا صحافی، ہمارے ٹرائبل ایریاز کا صحافی جو ہے وہ گزرا ہے اور گزر رہا ہے، اور باقی سوسائٹی نے بھی اپنے حصے کی قربانیاں دی ہیں. لیکن جو اصل پاکستان میں اس وقت جو فری پریس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ہمارا جو سٹرکچر بنا ہے اس میں ورکنگ صحافی کو آؤٹ کر دیا گیا ہے ایڈیٹوریل پالیسی سے، اور اونرز نے یا مالکان نے یا سیٹھوں نے جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے اس کے اوپر خود قبضہ کر لیا. یہ ایک سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ہرڈل ہے آزادی پریس میں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ صحافتی تنظیموں کو اور جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کو مل کے کام کرنا چاہیے. اب بدقسمتی سے یہ بھی میں آپ کو بڑے مجھے افسوس ہے کہ ہماری زیادہ تر صحافتی تنظیمیں بھی وہی ہیں جنہوں مالکان نے بنایا ہوا ہے. وہ ابھی ہم نے جب ریگولیشن لے کے آنے کی کوشش کی کہ جو ہمارا، آپ دیکھیے میں نے پہلے بھی بات کی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ مجھ پہ پھر وہ ایک آتا بھی ہے، 40% پروفٹس کمائے ہیں سارے میڈیا کے اداروں نے، لیکن آپ کی تنخواہیں تو نہیں بڑھی. ہمارے کیمرہ مینوں کا تو جو حالات ہیں وہ پتلے ہوئے ہیں، ہمارے رپورٹرز کو تو ہے وہ تو تنخواہ ان کی نہیں بڑھی ہے. لہٰذا اس کا دباؤ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے جی مہنگائی ہو گئی ہے، جی حکومت کچھ نہیں کر رہی. جب آپ 40% پروفٹ کما رہے ہیں، ہمارے ہاں جو 100 بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے 929 ارب روپیہ پروفٹ کمایا، تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں بڑھائیں. جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا تو کچھ اداروں نے مہربانی کی، انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائیں، ان کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن اب بھی ایک بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے اپنی تنخواہیں نہیں بڑھائیں. اور پھر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو پروفٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھیں. 40% پروفٹ اگر آپ کا ایک سال میں بڑھ جائے، آپ کا کام ہے آپ اپنے نیچے ورکرز کو جو ہے اس میں شامل کریں. اور پھر دوسرا امپورٹنٹ شفٹ جو ہمیں لانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈیٹوریل پالیسیز ہیں اداروں کی وہ مالکان سے شفٹ ہو کے وہ ورکنگ جرنلسٹ کے پاس آئیں اور پروفیشنل انداز میں آگے چلیں. مجھے ایک اینکر صاحب مجھے ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میرے مالک جو ہیں ان کا کام پھنسا ہوا ہے ایف بی آر کے پاس، وہ مجھے روز ہی جو ہے اس نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ نہیں آپ ایف بی آر کے اوپر پریس جو ہے وہ پروگرام کرو. اب اس طرح تو نہیں کوئی آزاد صحافی. پھر ہمارے ہاں ڈیمیجز کا لا کوئی نہیں ہے. ابھی جس طرح بات کر رہے تھے کہ لائبل لاز جو ہیں وہ ہونے چاہیے، جب آپ لائبل لاز لانے کی بات کریں تو وہ نہیں ہوتا.
پھر آپ نے میں آپ کو یہ ضرور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے گروپس بن گئے ہیں، آپ دیکھیے 5-7 صحافی ہیں، صحافی پتہ نہیں ان کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن انٹرسٹ گروپس ہیں. وہ ایک ٹویٹ کرے گا کہ جی اگلے جنوری میں جناب حکومت چلی جائے گی. اس کے بعد اگلا آئے گا کہ نہیں جی وہ دیکھیں آرمی چیف جو تھے انہوں نے اور پرائم منسٹر نے منہ ادھر کیا ہوا تھا، آرمی چیف نے ادھر کیا ہوا تھا، تو یہ تو ملک میں بحران ہو گیا. تیسرا کہے گا نہیں جی وہ چیف جسٹس جب آئے ہیں نا جی تو انہوں نے ہاتھ صحیح نہیں ملایا، تو اس سے لگتا ہے کہ ملک میں بحران ہو گیا، اور ساری ڈسکشنز ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں میں چونکہ بونے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں جو ایک سیاست ہے وہ کس قدر اس میں جو ہے وہ ایک سطحی لیول آیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کوئی اپنی ریسرچ نہیں ہے، کوئی اپنی ان کی تھنکنگ پروسیس نہیں ہے. پارلیمنٹ میں بھی آپ ڈیبیٹس دیکھتے ہیں، ایک پارلیمنٹ کے اوپر مثلاً جی آیا جی آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے جی یہ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی نہیں لیتے، آپ بتا دیں آگے کیا کریں. آپ خود ہی آپ نے 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، 1947 سے لے کے 2006 تک ہم نے جو کل قرضے حاصل کیے پاکستان نے وہ 6 ٹریلین روپے تھے. اس 6 ٹریلین میں ہم نے دیکھیں کیا کیا کر لیا. ہم نے اسلام آباد کا شہر بنا دیا، ہم نے گوادر جو ہے وہ خرید لیا، ہم نے اپنی تینوں افواج جو ہیں وہ اپنی کھڑی کر دیں، ہم نے پاکستان کا سارا سٹرکچر کھڑا کر دیا، موٹر ویز بھی بنا لی. یہ سارا کچھ ہم نے 6 ٹریلین میں کیا. 2008 میں زرداری صاحب ماشاءاللہ وارد ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس نواز شریف صاحب آئے. 10 سالوں میں یہ جو ڈیکیڈ آف ڈارکنیس تھا اس میں ہم نے کتنا قرضہ لیا؟ 1947 سے لے کے 2008 تک ہمارا قرضہ تھا 6 ٹریلین. 2008 سے 2018 تک ہم نے کتنا قرضہ لیا؟ 23 ٹریلین. اب آپ مجھے بتائیں اس 23 ٹریلین میں ہم نے کیا کیا؟ اب جب قرضے اتارنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ قرضہ لیں گے. آپ ادھر سے قرضہ تھوڑا سستا قرضہ لیتے ہیں اور مہنگا قرضہ اتارتے ہیں. یہ جو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے. اور اس کے اوپر یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی صورت میں ایک تھرڈ پارٹی ابھری، اور اس میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا صوبے کو. اور خیبر پختونخوا نے پاکستان میں جو سیاسی تبدیلی ہے اس کو لیڈ کیا. پہلی دفعہ نہیں لیڈ کیا. 1947 میں اگر جو آپ قائد اعظم کی اس موومنٹ کو لبیک نہ کہتے تو آج پاکستان نہ ہوتا. سو پاکستان کی جو موومنٹ ہے اس کو آپ نے لیڈ کیا. اس وقت سرحد تھا، آج اسی سرحد کا نام جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہوا. تو خیبر پختونخوا نے پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی تبدیلی کو لیڈ کیا، اور آپ نے ایک تھرڈ پارٹی کو راستہ دیا. 2 پارٹی سسٹم، 2 فیملی سسٹم ختم ہوا اور تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ابھری. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ 3.5 سال میں سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے عمران خان نے آ کے ایک سنجیدہ ایفرٹ کی ہے. ہم نے سنجیدہ ایفرٹ کیا کی ہے؟ ہم نے پاکستان کو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہے، جس کو اسکینڈینیویا کے ماڈل کے اوپر ہم نے کیا ہے. یا پرائم منسٹر جو کہتے ہیں کہ اسکینڈینیویا کی جو نظام ہے وہ مدینہ کے ریاست کے اوپر مبنی تھا، تو ہم نے ریاست مدینہ ایک بنیادی طور کے اوپر ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی ہم نے بنیاد رکھی. ہم نے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ میں کیا کیا؟ ہم نے جو سب سے کمزور طبقہ تھا ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا. اس کے بعد ہم نے مڈل کلاس کو کہا کہ صحت کارڈ آپ کو ہم دیتے ہیں. صحت کارڈ جیسا ایک ریولوشنری پروگرام پھر خیبر پختونخوا حکومت نے شروع کیا. اس کو ہم پورے پنجاب میں بھی لے گئے، اور اب الحمدللہ بلوچستان میں بھی شروع ہو رہا ہے، اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں لانچ ہو چکا ہے. 10 لاکھ روپیہ ہر شہری کو علاج کی سہولت جو ہے وہ آپ نے دے دی. آپ نے خرچہ ان کا ختم کر دیا. آپ کا جو میڈیکل کا خرچہ تھا وہ حکومت نے کہا کہ ہم اتاریں گے. اسی طرح سے اب ہم جو راشن کا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے کہا کہ 30% جو قیمت بڑھی ہے وہ حکومت بیئر کرے گی، باقی جو ہے وہ جتنا پچھلا چل رہا تھا اس کے مطابق ہم کریں گے. سو ہم نے ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد رکھی. پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی پاکستان کے اندر. ہم ہر کام ہم نے یہ کر رہے تھے باہر سے چیزیں منگواؤ اور
استعمال کرو. اب 20 کروڑ یا 22 کروڑ کی آبادی کا جو ملک ہے وہ دبئی یا سنگاپور کے ماڈل کے اوپر تو نہیں بن سکتا تھا, لیکن یہ جو اسحاق ڈار تھا یا یہ جو سارے بیٹھے ہوئے تھے ان کا تو یہ دیکھیے, آج جب روپیہ بڑھتا ہے, ایک تو ایشو ہے نا, جس شخص کی بھی باہر جائیداد ہے, جب بھی ڈالر یہاں پہ بڑھتا ہے, روپے کی قیمت گرتی ہے, سب سے زیادہ فائدہ کس طبقے کو ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ اس طبقے کو ہوتا ہے جس کی جائیداد باہر ہے, جس کا روپیہ جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے. لہٰذا انہوں نے ایک ایسا ماڈل کریٹ کیا جس کے نتیجے میں پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن ختم ہو گئی اور پاکستان ایک سروس سیکٹر اکانومی بن گئی. اس کے نتیجے میں پاکستان کی اندر بے روزگاری بھی آئی, ہمارے ہاں ان اسکل لیبر جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی اور ہم ابھی اس میں جو ہے وہ پڑ گئے. اب ہم 3.5 سال میں ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم نے انڈسٹری کو کھڑا کیا, ہم نے ایگریکلچر کو کھڑا کیا. ایگریکلچر میں آپ دیکھیے کہ 2 سالوں میں گندم کی بمپر کراپ, مکئی کی بمپر کراپ, چاول کی بمپر کراپ, اس کے بعد گنا ہمارے ہاں بمپر کراپ ہوئی, اور اب اس بار ہم نے کاٹن کو بھی اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کے صوبے میں زیتون جو ہے وہ لگا, کیونکہ اس وقت پاکستان, جب عمران خان نے حلف لیا تھا اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ایڈیبل آئل تھا یعنی پام آئل جو تھا اس کی قیمت تھی کوئی $515 میٹرک ٹن, آج اس کی قیمت ہے $1300 میٹرک ٹن. اسی طرح سے جو تیل ہے وہ $40-45-50 سے وہ $90-92-94 کے اوپر چلا گیا. اب آپ دیکھیے جو چیزیں آپ نے یہ چیزیں باہر سے منگانی ہیں اور وہ مہنگی ہیں, وہ مہنگی ہوگی, لہٰذا آپ کی آمدنی جو ہے وہ اس کا ثبوت ہوگا. جتنی آمدنی آپ کی بہتر ہوگی اتنا جو اخراجات ہیں وہ ہمیں کم لگیں گے. لہٰذا ہم نے آمدنی بڑھانے کے اوپر زور دیا اور ہم نے کہا لوگوں کی آمدنی بڑھے. 1100 ارب روپیہ ایگریکلچر اکانومی میں گیا, کنسٹرکشن میں الحمدللہ 1000 ارب روپیہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ ہوئی. اور یہ تمام باتیں, اس کے بعد کرونا جو ہے اس نے پوری دنیا کو جکڑ لیا. اگر ایک ملک جس نے کرونا کا مقابلہ کیا اور وہ کرونا سے باہر سب سے پہلے نکلا تو وہ پاکستان تھا الحمدللہ. اور اکانومسٹ نے ڈکلیئر کیا کہ نارمیلیسی انڈیکس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر اگر کوئی ملک آیا ہے تو وہ پاکستان آیا ہے. اسی کے بعد بلومبرگ نے کہا کہ کرونا کے اوپر بھی اور معیشت کے اوپر بھی سب سے زیادہ ایفیکٹولی اگر کسی نے جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے تو وہ پاکستان نے کیا ہے. لہٰذا ہم نے اس پورے جو سینیریو ہے اس کو ہم نے تبدیل کر کے رکھ دیا. آج پاکستان میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, پاکستان میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی وہ نہیں تھی. ہم نے کیا کیا, پہلی بار آ کے آج عمران خان جو ہیں وہ تمام اداروں کو ہر جگہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. کبھی ہم نے کنفرنٹیشنسٹ پالیٹکس نہیں کی ہے. آج تمام ادارے عمران خان کے جو ویژن ہے اس کو سمجھتے ہیں, تمام ادارے حکومت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں. یہ وہ کامیابیاں ہیں جو عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے سمیٹی ہیں, اور اس لیے پاکستان جو ہے وہ جو ایک سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, ایک استحکام کی طرف جا رہا ہے, وہ ان وجوہات کی طرف سے جا رہا ہے. جو باقی ہمارے ہاں جو ایک پولیٹیکل پارٹیز پہلے ایک ٹرانسفارمیشن سے گزر رہی ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں جو شریف فیملی ہے اس کا اقتدار اب ختم ہو رہا ہے, تو اس کے بعد کون پی ایم ایل این میں سامنے آتا ہے. اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی ہے اس میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ اگر لیڈ نہیں کر پا رہے تو کون اگلا ان کا جو ہے وہ لیڈر ہوگا, اس کے مطابق پاکستان آگے چلے گا. ہم کوئی یہ تو نہیں کہ 1-2 انڈیویجول جو ہیں وہ چلے جائیں گے, ملک سے باہر چلے جائیں گے تو پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی سیاست نے کوئی رک جانا ہے. پاکستان کی سیاست تو چلتی رہے گی, اور انشاءاللہ تعالی یہ جس قسم کی ہم نے اس وقت پالیسیز لی ہیں اگلے 5 سال میں ان کے اوپر ایک وقت چاہیے, ایک درکار ہے. ان 5 سالوں میں جو اگلا انشاءاللہ ٹینیور ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ پالیسیز ایک تناور درخت بنیں گی, اور جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں بالکل پاکستان کی ڈائریکشن بالکل درست ہے, اور انشاءاللہ ہم صحیح سمت آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا میں پریس کلب پہ بعد میں بات کر لوں یا آخر میں یہ بتائیے جو اس وقت آپ کا ٹیمپو بدلون اسی ٹیمپو میں ذرا بات کریں تو اس وقت جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے, جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ گورنمنٹ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ انہیں پرووک کرنے کی کوشش کری حکومت کے خلاف, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موو کامیاب ہوگی, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اسے اس موو سے کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں جی,
اتحادی جماعتیں ہوں یا کوئی بھی ہو، سیاست لوگوں نے اپنے مفاد کے مطابق کرنی ہوتی ہے. انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا مفاد کدھر ہے. اس وقت عمران خان کو جو چھوڑ کے جائے گا اس کی اپنی سیاسی حیثیت زیرو ہو جائے گی، اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس وقت ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والوں کی لائنیں لگ جائیں گی، جانے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اور اسی طرح جو خان صاحب بھی پہلے بات کر رہے تھے، تو اپوزیشن والا وہ فگر بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو قرضے لیے جاتے ہیں اور حکومتی اراکین میں وہ فگر بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ اپوزیشن قرضے واپس کیے جائیں. تو آپ یہ بتائیں گا چودھری صاحب کہ موجودہ دور میں جس طرح خان صاحب نے کہا 30,000 ارب ڈالر قرضہ پاکستان کے اوپر ہے جو حکومت میں آنے سے پہلے، آج کتنا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھنی ہے نا. آپ کے سوال کا جواب تو بڑا سمپل ہے. نہ آپ نے اپوزیشن کی بات سننی ہے، نہ آپ نے حکومت کی بات سننی ہے. آپ نے سمپل جو ہے وہ دیکھنا ہے، فگر یہ دیکھنا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، جی ڈی پی ٹو ڈیٹ ریشو جو تھا وہ 2018 تک کتنا تھا اور اب کتنا ہے. اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب جو ہمارا جی ڈی پی ٹو ڈیٹ ریشو ہے وہ مسلسل کم ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلسل قرضے جو ہے وہ واپس کر رہے ہیں، اور لینے قرضے تو لینے پڑ رہے ہیں. اب آپ کیسے کریں گے؟ آپ نے اگلے اسی سال مطلب آپ دیکھیے کہ ہم نے جو اگلے 2 سال ہیں اس میں تقریباً ہم نے $18 بلین واپس کرنے ہیں. تو آپ کیسے واپس کریں گے؟ آپ سستے قرضے لیں گے اور مہنگے قرضے جو ہے وہ آپ واپس کریں گے. دیکھیں جی، فیصل ووڈا صاحب کا جو کیس ہے اس میں ابھی ان کے پاس لیگل آپشنز کھلی ہیں اور وہ اپنی لیگل آپشنز استعمال کریں گے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ کہنا کہ انہوں نے فلانے دن ڈیٹ دے دیا یا فلانے دن کر دیا، بیسکلی اس کا جو فیصل کا کیس ہے وہ بڑا سمپل ہے. اس نے اپلائی کر دیا، اگر اس کا ڈیلے سے آیا ہے تو وہ کیسے وہ کہے ایفیڈیوٹ اس کا کہے. لیکن بہرحال یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے. مجھے امید ہے کہ اسے اعلیٰ عدالتوں سے انصاف مل جائے گا. فیصل عمران خان حکومت جو ہے وہ شفافیت کے یقین رکھتی ہے، میرٹ پہ یقین رکھتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر آباد میں ایوبیہ نیشنل پارک میں ایک حکومتی اعلی شخصیت کو جو ہے 22 کنال کا پلاٹ قواعد کے برعکس دیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی منظوری دی جا چکی ہے، اور وہاں پر جو ماحولیات ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ملٹی وہ مجھے پتہ نہیں ہے، پتہ کر کے بتاتا ہوں. جی اللہ تعالیٰ آپ عمران خان صاحب کو دے دیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام فرمائے انشاءاللہ. اور ان سب کا